مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا خادم دانیال دانش آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کے حاضر ہے۔ آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے یرمیہ نبی کے صحیفے سے سیکھیں گے، اور یرمیہ نبی اور اس کا 17واں باب ہماری رہنمائی کے لیے آج ہم کھولیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام کو سکھانا اور ایسے حالات میں سکھانا جہاں پر اس کے سننے والے نہ ہوں، ضروری بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اور یرمیہ نبی کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس قوم کو خداوند کا کلام سنائے جو خداوند کا کلام سننا نہیں چاہتی۔ یرمیہ نبی اپنی ساری زندگی ہمیں روتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے خالی کرتا ہے، اور وہ اتنا خوف زدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خداوند کو یہ تک کہتا ہے کہ خداوند، یہ جو رسپانسبلٹی تو نے مجھے دی ہے یہ بہت بھاری ہے۔ بہت سی کتابوں میں یرمیہ کو ریلکٹنٹ پروفٹ کہا جاتا ہے، ایسا نبی جو نبوت نہیں کرنا چاہتا، اور بہت سی کتابوں میں اس کو ویپنگ پروفٹ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا نبی جو روتا رہتا ہے، جو نہایت ہی کومل دل کا مالک ہے، شفیق ہے، دل اس کا نرم ہے، اور وہ اپنی قوم کی تباہی کو جب دیکھتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دور نکل جاؤں اس بدکار بستی سے جو خداوند کے کلام کو نہیں سنتی۔ یہ وہ دور ہے جب بادشاہ یروشلم پہ حکمرانی کرتے ہیں لیکن خداوند کے کلام کو نہیں جانتے۔ یہ وہ دور ہے جب خداوند کے لوگ بنی اسرائیل خداوند کے کلام کو ترک کر چکے ہیں اور وہ اس کی شریعت کو نہیں جانتے۔ اسرائیل ایک چھوٹی سی قوم ہے، تب بھی اور آج بھی، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ جو دیگر بڑی قومیں ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر اپنی حفاظت قائم کر سکیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ دیگر بڑی قومیں ان کے ساتھ الیجنس میں جائیں، جڑ کے رہیں، اور جب ان پر مصیبت آئے تو وہ ان کو بچانے کے لیے آئیں۔ لیکن اس میں خطرناک بات یہ کہ جب کوئی بھی بڑی قوم جو اس دور میں ان کے ارد گرد تھی، وہ جب ان سے کوئی بھی قول یا قرار لیتی ہے، وعدہ کرتی ہے، تو اس کانٹریکٹ میں یہ لکھا جاتا تھا کہ تم ہمارے خداؤں کے لیے مندر بناؤ، تم ہمارے خداؤں کے لیے اپنے یروشلم کے اندر ان عبادت گاہوں کو بناؤ، ان مندروں کو بناؤ، ان جگہوں کو بناؤ جن کو یرمیہ نبی اونچے مقام کہتا نظر آتا ہے کہ تو نے اونچے مقاموں پر خداوند کے نام کو روندا۔ تو خداوند کی بے حد عزیز بیوی تھی، لیکن اب تو متروکہ ہے، جو ترک کر دی گئی، جس کو چھوڑ دیا گیا، اور اس کے دوست اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ اور یرمیہ نبی اپنی ساری زندگی اس بات کو بیان کرتا نظر آتا ہے کہ بابلی تجھ پر حکومت کریں گے، فارسی تجھے دبائیں گے، اور یہ قومیں تجھ پر چڑھائی کریں گی، اور یہ وہی قومیں ہیں جن سے تو نے کال قرار کیے ہیں کہ تجھے بچانے کے لیے آئیں، اور وہ قومیں جو تو چاہتا ہے کہ تجھے بچانے کے لیے آئیں وہ تجھے بچا نہیں سکیں گی۔ یرمیہ اس کے 17ویں باب میں اور اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھتا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی، ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا۔ یہ نہایت ہی
खौफनाक बात है कि खुदावंद का नबी किसी के लिए ये कहे कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाउन है वो शख्स जो किसी बशर को अपना ज़ोरे बाजू बनाता है। उस दौर में बनी इसराइल ने इस हद तक बदी की कि उसने यरूशलेम के अंदर इन मकामों को बनाया, इन ज़बीहों को बनाया, अपने बच्चों को इन गैर माबूदों के सामने पेश किया और कुर्बान किया। खून वाले तपावन तपाए, यानी कि अपने बच्चों की कुर्बानियां दी, अपने बच्चों को इन देवताओं के सामने पेश कर दिया और उनकी बलि चढ़ाई। और वो इसलिए कि ताकि दूसरी कौमें जान सकें कि हम उनके साथ यकजां हैं, यकरूं हैं। लेकिन यिर्मयाह इस इंटरफेथ हार्मनी को, जो आजकल के दौर में भी हमारे नौजवानों को सिखाई जाती है कि फेथ मिला लो, तुम्हारा ईमान और हमारा ईमान एक है, और हम में जो जो चीज़ें यकसा हैं, हम तुम्हारे खुदा को इज्जत दें और तुम हमारे खुदाओं को इज्जत दो। जबकि खुदावंद का कलाम एक्सक्लूसिविटी की बात करता है कि यहोवा की मानिद कोई है ही नहीं, यहोवा की मानिद कोई हो नहीं सकता, क्योंकि यहोवा कायनात का खलक करने वाला है। वो उसको बनाता है, चलाता है, और वही तुम्हार की मानिद उसको एक दिन समेट लेगा। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। यशायाह नबी फरमाते हैं कि मैं यहोवा हूं और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। There is no interfaith harmony in the message of God. खुदावंद के कलाम में इंटरफेथ नहीं है। There is no interfaith. एक ही ईमान है, वो ये कि मेरा जोरे बाजू यहोवा है। यहोवा के अलावा कोई निजात देने वाला नहीं, क्योंकि फिदिये की कसरत खुदावंद यहोवा के हाथ में है। वही छुड़ाता है, वही बचाता है। और मलाऊन है वो शख्स जो उसको छोड़कर इंसान के बाजू पर भरोसा करता है, क्योंकि वो रित्मा की मानिद होगा। रित्मा यहां सिंबलिज्म के तौर पर लिया गया है कि ऐसा पौधा, ऐसा सरकंडा जिसको सिर्फ हवा उड़ा ले जाती है और उसको कोई बचाने वाला नहीं है, उसकी उम्मीदों का कोई मस्कन नहीं है, क्योंकि उसने अपनी उम्मीद को उन लोगों में रखा है जो खुदावंद को मानते नहीं हैं, जो बेरहम हैं, जो तुम्हें मारते हैं, कत्ल करते हैं, तुम्हें छीनते हैं और तुम्हें घेरे हुए हैं, और तुम अपने इस गुनाह की वजह से खुदावंद के हाथों कत्ल होते हो। लेकिन हम 7वीं आयत में जो खुशखबरी सुनते हैं वो है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है, जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। हमें ज़बूर में बारहा नजर आता है कि मज़ामीर में हज़रत दाऊद कहते हैं कि मेरी उम्मीद गाह खुदावंद है, मेरी उम्मीदों का मस्कन यरूशलेम है। मैं अपनी उम्मीद खुदावंद में रखता हूं, क्योंकि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों अज़ल से हैं और अब तक रहेंगे। अफजल इनमें से मोहब्बत है, क्योंकि आपकी उम्मीदों का मस्कन अगर खुदावंद है तो याद रखें कि वो कहता है कि मैंने तुझसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि मैंने अपना इकलौता बेटा तेरी खातिर कुर्बान किया है। ये वो यहोवा है जो आपका फिदिया देता है, आपकी कुर्बानी के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी अटोनमेंट के लिए खुदावंद अपना आप देता है, अपने आप को कुर्बान करता है। और उसकी कुव्वत इतनी ज़्यादा है कि अगर उसके ज़ोरे बाजों पर यकीन किया जाए तो वो मुबारक साबित होता है और वो रित्मा की मानिद नहीं होगा।
وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا ہے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلاتا ہے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو اور خشک سالی اسے کچھ خوف نہ دے، اور پھل لانے سے وہ باز نہ رہے۔ انسان کا دل نہایت ہی کرپٹ ہے، ہیلے باز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان اس بات سے واقف ہے کہ خداوند سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا دل اس بات سے برگشتہ ہے، وہ اس بات سے دور بھاگتا ہے۔ یرمیہ نبی فرماتے ہیں کہ انسان کا دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہے، اور اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ اور جو دل کا لفظ عبرانی میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے انسان کی سوچ، انسان کے ارادے، انسان کی قوت، انسان کی ول، انسان کی سوچ میں جو وزڈم کی کمی ہے، جو عقل اور شعور اور فکر کی کمی ہے، وہ خداوند کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور ایک بڑے ہی مدلل فلاسفر ہیں آرتھر شوپن ہاور، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ول سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس اس وزڈم کو حاصل کرنے کی قوت ہو کہ وہ اپنی ول کو، اپنے کام کو، اپنے ارادہ کو اس وزڈم کے ساتھ سر انجام دے سکے۔ خداوند وہ عقل اور دانش فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے دلوں کو قابو میں رکھ سکیں، آپ خداوند کے لیے جی سکیں اور خداوند کے لیے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ خداوند یروشلیم سے ہمیں اور اسرائیل سے ناراض نظر آتے ہیں، اور وہ اپنا مقدمہ یوں فرماتے ہیں کہ اس لیے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں اور ان کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ کسی بھی جگہ پر کیا ایسا ہوا ہے، کیا دیکھو ایسی بات ہوئی ہے کہ کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا، پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا۔ ہم جب اپنے خدا کو چھوڑتے ہیں تو خداوند اپنا مقدمہ لڑنا جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑا دولت کی خاطر، حشمت کی خاطر، قوت کی خاطر، پریسٹیج کی خاطر، پاور کی خاطر، طاقت کی خاطر، ہر اس چیز کی خاطر جس کو آپ خداوند کی جگہ دیتے ہیں یا خداوند کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ خداوند کہتے ہیں کہ میں اس کے خلاف یہ مقدمہ لڑوں گا، کیونکہ شما یسرائیل ادونائے الوہینو یا ہوے اخاد، سن اسرائیل کے تیرا خداوند ایک ہی خدا ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور قوت سے اپنے خداوند کو محبت رکھ، اپنے خداوند سے پیار کر، اپنے خداوند پر اعتماد کر، اس کو اپنی امید گاہ بنا۔ خداوند زندگی کا چشمہ ہے، وہ زندگی کا پانی ہے، وہ روح کی غذا ہے۔ خداوند فرماتے ہیں اے آسمانوں اس سے حیران ہو، شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی۔ انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ انسان میں جب ہم امید رکھتے ہیں، انسان پر اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئے گا، طاقتور ہماری مدد کے لیے آئے گا، ہمیں چھڑانے کے لیے آئے گا، ہمیں بچانے کے لیے آئے گا۔ لوگ اپنے رتھوں پر یقین کرتے ہیں، اپنی لینڈ کروزرز پر یقین کرتے ہیں، اپنی بڑی گاڑیوں پر یقین کرتے ہیں۔ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی دولت پر یقین کرتا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو متکبر ہو گیا ہے، جس میں تکبر ہے،
کہ خداوند کے علاوہ اس کی کوئی قوت اور اس کی کوئی طاقت اس کو بچا سکتی ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ہمسائے کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ شاید وہ غریب ہے تو وہ نیچ ہے، جو یتیم اور مسکین سے چھینتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں اور جس دن خداوند آئے گا اور میری طاقت مجھے بچا لے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب خداوند کسی کو پکڑتا ہے تو اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے دل ہیلے باز ہیں، یہ دل کرپٹ ہیں، یہ خداوند کے منافی چلنا چاہتے ہیں، یہ خداوند کے اگینسٹ کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے وہ حوض جو ہم نے کھودے ہیں ان میں پانی نہیں ٹھہرتا، اور زندگی کے چشمے کو ہم اپنی زندگیوں میں جب لیتے ہیں تو ہماری امید گاہ خداوند بن جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حوض کی طرف جائیں جو زندگی کا چشمہ ہے، اور وہ نئے عہد نامے میں ہمیں یسوع مسیح کی صورت میں، یسوع یہوہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے وہ پانی پلاؤں گا کہ تجھ سے ندیاں جاری ہوں گی، تو کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کبھی بھی پیاسی نہیں ہوگی۔ میں تجھے وہ پانی دیتا ہوں، میں زندگی کا پانی پلاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے خون میں، اس کے لہو میں، اس کی صلیب میں وہ طاقت ہے جو آپ کے ہیلے باز دل کو ایک جگہ باندھ دیتا ہے، یکسوئی عنایت فرماتا ہے، آپ کو کنوکشنز اور قوت عطا فرماتا ہے تاکہ آپ اس چٹان پر گھر بنا سکیں جس کی خداوند بنیاد ہے۔ اور وہ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر یقین کرتا ہے، کیونکہ خداوند ہی اس کا فدیہ دیتا ہے۔ اپنے پیسے پر، اپنی دولت پر، اپنے امیر رشتہ داروں پر، ان کی گاڑیوں پر، اپنے کنیکشنز پر، اپنے پالیٹیشنز پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے خداوند پر اعتماد کریں، اور مصیبت کے دن یقین رکھیں کہ خداوند آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ خداوند کا سخن آپ کی اور میری زندگیوں میں پورا ہو۔ آمین۔